بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله والله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. يا ربي يا ربي اهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی توفیق سے آج ہم آیہ نمبر 117 سے شروع کریں گے. پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا کہ اکثریت جو ہے وہ کہا نہیں مانیں گے، آپ سیدھے راستے سے بہک جائیں گے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت محض گمان پر چلتی ہے اور ان کے پاس حق بات نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے وہ گمان پر چلتی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے پڑھنے کے لیے کہ جو مشرکین اہل مکہ تھے نا، وہ اہل ایمان پر کیا اعتراض کرتے تھے، اور جب ذبح جو تھا جانور اس کے بارے میں کس طرح سے وہ اعتراضات کرتے تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آیہ 117 اس کا ٹائٹل لکھ لیں، حق کی تلاش کرنے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق پر چلنا آسان کر دیتے ہیں. لفظ بلفظ ترجمہ. ان بے شک، ربک تیرا رب، ہوا وہ، اعلم خوب جانتا ہے، من جو، یضل بہکتا ہے، ان سے، سبیلہ اس کا راستہ، وہو اور وہ، اعلم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو. با محاورہ ترجمہ. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. با یقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں چلتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، کہ بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بہک گیا.
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دین کی بات اندازوں پر نہیں ہوتی بلکہ وہ سچائی اور دلیل پر مبنی ہوتی ہے. دین کہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے دوسرے کے پیچھے نہ چلو، بلکہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ عقل سے کام لو اور دلیل سے فیصلہ کرو. ہر کام، خاص طور پر دین کے معاملے میں، ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے، دلیل سے بحث کرنی چاہیے، دلیل کی بنیاد پر ہی دوسروں سے بات چیت ہونی چاہیے. اور اللہ کے راستے پر جو چلتے ہیں وہ خوب جان جاتے ہیں. کیونکہ جو اللہ کو حاکم بناتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، قرآن کو اپنا حاکم تصور کرتے ہیں اور اسی کے احکام پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے مفصل کتاب نازل کر دی، اللہ نے اب اس کے فیصلے اس میں صادر کر دیے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا ہے، اسپیشلی یہاں پہ، کہ یہ جو ہے اپنے پاس سے من گھڑت باتیں جو لگا رہے ہیں. اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس قرآن کے احکام کو، اس قرآن کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اب آگے روٹ ورڈ دیکھ لیں. آیت نمبر 117. عالم عین لام میم سے ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، ایک چیز پر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا. علم و فضل کا جاننا، غیب کا جاننے والا، ظاہری اور باطنی علوم سے واقف، سیکھنے اور سکھانے والا. سبیلی ہی سین با لام سے ہے، وہ راستہ جس میں سہولت سے چلا جا سکے. طریقہ حق کو کہتے ہیں. جس راہ پر بہت زیادہ آمد و رفت ہو اس کو کہا جاتا ہے سبیل. کسی دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ اس کو سبیل کہا جاتا ہے. شاہراہ کے لیے آتا ہے. مونچھوں کے بال، کیونکہ وہ بھی لٹک کر آتے ہیں تو اس لیے اس کو بھی سبیل کہا جاتا ہے. بالمہتدین ہا دال یا سے ہے کہ لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کرنا. تحفہ جو بغیر معاوضے کے ہو اس کے لیے آتا ہے. منزل و مقصود کے لیے آتا ہے. عقل اور فطانت سے مدد لینا اس کے لیے آتا ہے. نبی کے ذریعے ہدایت دینا اس کے لیے آتا ہے. ہدایت بامعنی توفیق آتا ہے. اندھے کو گمراہی سے نکالنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو اللہ کی راہ سے بہکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب اچھی طرح سے واقف ہے. یہ سب مشیت الہی ہے. وہ گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور ایسے راہ یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کا حصول آسان کر دیتا ہے. پیروی کے حقدار کون ہے؟ حق پرست اور ہدایت یافتہ لوگ. ہم نے سیکھا کیا ہے آیت نمبر 117 سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے. ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو پہچاننا ہے. اللہ سے مضبوط تعلق اور جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے مشیت الہی کو سمجھنا ہے اور راہ یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے جو کہ ہدایت پر چلنے والے ہیں. حق کی تلاش کرنے والوں پر اللہ حق پر چلنا آسان کر دیتا ہے. گمراہ کن اور توہم پرست لوگوں سے بچنا چاہیے. اب آگے آیت نمبر 118، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ لکھ لیں کہ حلال اور حرام ٹھہرانے کا حقدار صرف اللہ سبحانہ تعالی ہے. انشاءاللہ لفظ بلفظ ترجمہ. فَكُلُوا سو تم کھاؤ، مما اس سے جو ذکر لیا گیا، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، ان اگر، کنتم ہو تم، بآیاتہ اس کی نشانیوں پر، مؤمنین ایمان لانے والے. با محاورہ ترجمہ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. سو جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس آیت میں مشرکین اور کفار کے اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ اے ایمان والو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی کہ ذبح کرتے وقت جس جانور پر بسم اللہ اکبر پڑھا گیا اس کا گوشت کھاؤ جبکہ وہ حلال جانور ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین
اگر اللہ کی نازل کردہ آیات پر تمہارا ایمان ہے، تم اس پہ مکمل ایمان رکھتے ہو، تو ایسے ذبح کرنے والے کا گوشت کھانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ جو اللہ مار دے وہ تم کھاتے نہیں ہو، اور جو اپنے ہاتھ سے مار لیتے ہو تو اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مطلب یہ کہ ذبح جس کو کرتے ہو تو وہ سمجھ لیتے ہو کہ یہ حلال ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ اللہ جو مارے وہ نہیں کھانا، اور جو خود ذبح کیا ہوا وہ کھا لیتے ہو۔ مطلب کہ وہ ایسی باتیں گھڑ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کریں۔ اصل میں دین میں عقل کی پیروی نہیں ہمیں بتائی جا رہی، یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وحی الہی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو بس ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ذبیحہ کر کے کھاؤ گے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے تو حلال ہے۔ اللہ نے کہا جس جانور کو میں مار دوں گا تمہارے لیے وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ ہم نے عقل سے کام نہیں لینا، بلکہ میری عقل اس چیز کو صحیح کہہ رہی ہے، اس چیز کو درست کہہ رہی ہے، اس کو غلط کہہ رہی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ فَكُلُوا، حمزہ کاف لام سے ہے، کھانا تناول کرنا، آگ کا ایندھن کو جلانا، شیر کا شکار کیا ہوا جانور، غیبت کرنا، بھائی کا گوشت کھانا، پیٹ بھرنا، نصیبہ یا حصے کے لیے آتا ہے، کھایا ہوا بھوس اس کے لیے آتا ہے۔ ذکر ذا کافرا سے ہے کہ نسیان کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا، ہر قول اور ذکر کہلاتا ہے۔ بندے کا اللہ کو یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، غور و فکر کرنا، اور ذکر قرآن مجید کے لیے آتا ہے۔ احسانات کا یاد کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ اسم سین میم واو سے ہے کہ کسی چیز کا بھلائی حصہ۔ ایک گھوڑے کی وصف اس کے لیے آتا ہے۔ بارش کو بھی سمائی کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے آتی ہے۔ نام کے لیے آتا ہے۔ دور سے کسی چیز کا بلند کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ کسی بلند چیز کا بلند ہو جانا اس کے لیے آتا ہے۔ افق پر ابھرا ہوا چاند اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا لیا کہ جس ذبح پر اللہ کا نام کیا جائے لیا گیا ہو اسے کھانا جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا وہ حلال ہے، جائز ہے، تو ہمارے لیے وہ حلال اور جائز ہے۔ محض خیالی اندازوں پر اپنے دین کی بنیاد رکھے ہوئے لوگ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ حلال حرام کا فیصلہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اپنے من گھڑت خیالات کی بنا پر حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ایسے شخص کا کام نہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں یقیناً مصلحتیں ہیں، بس مسلمانوں کے لیے بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم نے وہی کرنا ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ توہمات سے بچنا۔ حلال اور حرام ٹھہرانے کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کیا جانے والا ذبیحہ حرام ہے۔ اللہ کی حلال کردہ کو کھانے میں تردد نہیں کرنا۔ کیونکہ وہ حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ آیت نمبر 118 سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اپنے من گھڑت خیالات کا اظہار نہیں کرنا، صرف ان احکامات کی اطاعت کرنی ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ اللہ نے خود بیان فرما دی۔ اللہ کے مقرر کردہ حلال اور حرام کی پابندی کرنی ہے۔ حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ واضح حکم سامنے آ جانے پر تردد سے کام نہیں لینا، بلکہ اس کو مان لینا ہے۔ آیت 119 اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، یہ ٹاپک ہے 119 آیت نمبر کا۔ لفظ بلفظ ترجمہ۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہوا تمہیں، أَلَّا تَأْكُلُوا، کہ تم نہ کھاؤ، مِمَّا، اس سے جو، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، لیا گیا نام اللہ کا، علیہ اس پر، حالانکہ قد فصل، وہ واضح کر چکا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما حرم، جو اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، الا، مگر، ما، جو، اضطررتم، تم لاچار ہو جاؤ، الیہ، اس کی طرف یا اس پر، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرا لا یضلون، بہت سے گمراہ کرتے ہیں،
بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم کے بغیر، ان بے شک ربک تیرا رب ہوا وہ اعلم خوب جانتا ہے بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر وہ بھی جب تمہیں سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، کہ ایسی چیز تو حلال اور طیب ہے، اور تمہیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارے سامنے ان چیزوں کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے، تمہیں بتا دیا گیا ہے جو تم پر حرام ہے۔ سورہ البقرہ میں اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ حرام کردہ چیزوں کی تفصیل بھی ہمیں بتا دی گئی، اور کون کون سے ذبیحے جو ہیں وہ حلال ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ ذبح شدہ حلال جانور کا گوشت شوق سے کھاؤ، کھانا چاہیے تمہیں۔ اسی طرح تمہارے لیے حرام چیزوں سے بھی پرہیز جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ تمہیں ایسے لفظوں میں الجھا رہے ہیں کہ لفظوں میں عدل بدل کر کے تمہیں اس کی طرف سے ہٹا رہی ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ جس کی طرف تم مجبور کر دیے گئے ہو۔ مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، جب جان جانے کا خطرہ ہو تو تب بھی جو ہے شراب آپ پی سکتے ہیں، خنزیر آپ کھا سکتے ہیں، اور نظر یا بغیر اللہ کہ اللہ کے نام سے کیا گیا کوئی بھی ذبیحہ جو ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، بیکاز اس کے پیچھے کنڈیشن آ رہی ہے کہ آپ مجبوری کی حالت میں کھا رہے ہو، جان بچانے کے لیے کھا رہے ہو، اور صرف اتنا ہی کھائیں گے جتنے کے لیے صرف آپ کے لیے زندہ رہنا جو ہے وہ پاسبل ہو۔ جن جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا گوشت انسانی صحت کے لیے مضر ہے، جیسے حرام کردہ چیزیں جو ہیں وہ جسمانی صحت خراب کرتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو روحانی صحت کو بھی ضائع کر دیتی ہیں، ان کو خراب کر دیتی ہیں۔ اسی طرح حرام چیزیں جو ہیں، حرام اشیاء کی حرمت بھی اس کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کے لیے مضر ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جن جانوروں کا گوشت انسانی جسم کے لیے مفید ہے ان کو اللہ نے حلال قرار کر دیا ہے، اور جن کا نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ حلال مویشیوں کی تفصیل بھی آ رہی ہے، جو گھاس کھاتے ہیں ان کے لیے بھی بتایا جائے گا، پالتو جانور جو ہیں ان کے بارے میں بھی ساری تفصیل ہمیں بتائی جائے گی۔ پھر جو کچھ جانور ایسے ہیں ان کا دودھ پینے والا، ان کی اون، ان کا گوشت وہ کس طرح سے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر اگر باقی بات رہ جاتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں جب آدمی جانور تک پہنچنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو ذبح کی مقرر کردہ طریقے کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے نا، تو اس کی مثال وہ یوں دیتے ہیں کہ جیسے اونٹ ہے، بھاگ گیا ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اگر جانور کنویں میں گر گیا ہے اور مر جانے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اگر کسی چیز سے یا کسی تیر وغیرہ سے اس کو زخم لگا دیا جائے تو جانور حلال ہو جائے گا اللہ کا نام لے کر،
جیسے لوگ جو ہیں پرندوں کو بھی یا پالتو کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، تو اس وقت ان پر اللہ کا نام لے لیا جائے اور پھر ان کو چھوڑا جائے تو وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ ترمذی میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیزہ یا کسی دوسرے تیز دھار آلے سے زخم لگا دیا جائے جس سے خون نکل جائے تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ پرندوں کے شکار کا بھی یہی حکم ہے، ان کو پکڑ کر ذبح کرنا مشکل ہے۔ اگر تیر یا نیزہ چلاتے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ کبھی شکار کے پیچھے ابھی جیسے میں نے بات کی ہے، کتا یا باز جو کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے جانوروں کو پالتے ہیں اور پھر بعد میں شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ ان کو چھوڑے تو اس پر اللہ کا نام لے کر پھر ان کو چھوڑے۔ پھر آگے جو ہے شرعی ذبح کے لیے 2 شرائط انہوں نے بتا دی ہیں کہ ایک ذبح اور دوسرا اللہ کا نام، کہ جب تک یہ 2 شرائط پوری نہیں ہوتی ذبح جو ہے درست نہیں ہوتا۔ ابو امام حنیفہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا گیا تو جانور وہ ہے وہ حرام ہے۔ اگر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا انسان بھول جاتا ہے یا بھول گیا تو معاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ جس طرح بھول کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح بوقت ذبح جب کوئی بھی جانور آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس پر اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں تو جانور کی حلت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں البتہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ بھولے سے مطلب کہ انٹینشن یہی تھی کہ میں نے اس کو جب ذبح کرنا ہے تو حلال طریقے سے کرنا ہے، لیکن اینی ہو انسان بھول جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کی پکڑ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ پہ جو دوسرا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی پیغمبر کا، جن کا یا کسی فرشتے کا نام لے لیا جائے تو جانور مردار ہو گیا، وہ جو ہے ذبح جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون جو ہے وہ نہیں باہر نکلتا تو وہ انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے، نقصان دہ ہے، لہٰذا خون کا نکل جانا ہی صحت کے لیے مفید ہے۔ جب یہ خون جسم سے نکل جاتا ہے تو گوشت پاک اور قابل استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے مضر صحت اشیاء کو حلال قرار نہیں دیا کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہاں پہ اب بات یہ نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ حلت و حرمت صرف اللہ نے جس چیز کو حلال کہا یا اس کی حرمت بیان کی، اللہ ہی کے پاس یہ حق ہے۔ اس میں محض عقلی ڈھوسکے لگانا، عقل کو دوڑانا کہ یہ چیز حلال ہو سکتی ہے، یہ حرام ہو سکتی ہے، یہ جانور اس طرح سے مرے تو حلال ہے، اس طرح سے مرے نہ مارا جائے تو یہ حرام ہے، مگر یہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جو جانور اس کے یعنی کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا اس میں برکت آ جائے گی، اس میں پاکیزگی آ جائے گی، اس میں طہارت آ جائے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اسی طرح جو جانور اللہ کا نام لیے بغیر ذبح ہوگا وہ طہارت سے خالی ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک بہت سے لوگ محض اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ کہ مشرکین کا یہ پروپیگنڈا کہ مسلمان اپنا مارا ہوا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارا ہوا جو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ اس کو کھا نہیں سکتے، کہ اس طرح کے یہ اعتراضات جو ہیں کر کے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اکثر لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں نا، اس کی 2 ہی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اپنے پاس ان کے پاس علم نہیں ہوتا، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، جو دل میں آئے وہ بس کرنا ہے، جو نہیں دل میں آ رہا وہ نہیں کرنا۔ ساتھ ہی فرما دیا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، کہ بے شک تیرا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، کہ جو اس قسم کی بھی ہدہ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور گرفت کرے گا۔ کہ معتدین کون ہوتے ہیں؟ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔
دین پر عمل کرنے کی بجائے اپنی عقل کی پیروی کرتے ہیں، عقل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، عقل کے مطابق دین کو چلانے کی کوشش وہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم سے دور لے جانے والے کام کرتے ہیں۔ گناہوں کا مسکن انسان کا اپنا دل ہوتا ہے، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اور خرابیوں کا مرکز باطنی دل ہوتا ہے۔ مطلب کہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتا ہے نا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو تقویت دینا چاہتا ہے۔ تو اب یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب روٹ ورڈ کیا ہے؟ اضطررتم، ضاد اور را سے ہے، بدحالی اور مجبوری کے لیے آتا ہے، کسی عضو کا ناقص ہونا اس کے لیے آتا ہے، انسان کو نقصان پہنچانا، کسی کو نقصان دہ کام پر مجبور کرنا، عفت کی کمی کے لیے آتا ہے، وہ ضرر جو بتوں کی پرستش کی وجہ سے انسان کو پہنچتا ہے، بِأَهْوَائِهِمْ، ہا و یا سے ہے، خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا، حاویہ یعنی کہ دوزخ کا ایک طبقہ ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، خالی بے قرار کے لیے آتا ہے، آسمان و زمین کے مابین فضا جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کے پیچھے گھڑے میں گرنا اس کے لیے آتا ہے، بالمعتدین، عند الواو سے ہے، حد سے بڑھنا، ہم آہنگی نہ ہونا، عدل و انصاف میں خلل اندازی کی صورت پیدا کرنا، سرکش کرنے والے اس کے لیے آتا ہے، دل کی کیفیت سے تعلق ہو تو دشمنی اس کے لیے آتا ہے، ناہموار مقام کے لیے آتا ہے، اور قصدن یا ارادتاً دشمنی کرنا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا گیا ہے کہ اللہ کے حرام کردہ جانوروں کے سوا سب حلال ہیں۔ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے حرام ٹھہرایا وہ بھی بیان کر دیا گیا، اور یعنی کہ قرآن مجید میں حلال و حرام کا واضح بیان ہمارے سامنے آ گیا، ہمیں بتا دیا گیا۔ اگر کوئی جان بچانے کے لیے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کی اجازت ہے، یہ شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، بغیر کسی علم کی اپنی بدعتوں کے ذریعے سے گمراہی پھیلانے کی ممانعت کی گئی ہے یہاں پہ، اور حد سے بڑھنے والوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ حلال کھانے کی تاکید کہ حلال و حرام واضح کر دیا گیا، بغیر عذر حرام کو حلال نہیں ٹھہرایا جا سکتا، مشرکانہ توہمات کی تردید کرنی ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ قرآن پاک میں تمام احکامات واضح بیان کر دیے گئے ہیں، اور وہی اصل احکامات ہیں۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرما دی ہے، ہمیں انہی حدود میں رہ کر زندگی کو گزارنا ہے۔ حد سے زیادہ مجبوری کی حالت میں اگر حرام کھانا پڑے تو وہ اس کی اجازت ہے، مگر خواہشات کی پیروی کی لذت کے لیے یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ خواہشات انسانی کو گمراہی کی طرف وہ لے جائیں گے۔ آیت نمبر 120، گناہ کے ظاہر و باطن دونوں پہلوؤں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لفظ پہ لفظ ترجمہ، وَذَرُوا چھوڑ دو، ظَاهِرَ الْإِثْمِ کھلا گناہ، وَبَاطِنَهُ اور اس کا چھپا ہوا، اِنَّ بے شک، الَّذِينَ جو لوگ، يَكْسِبُونَ کماتے ہیں یا کمائی کرتے ہیں، الْإِثْمِ گناہ، سَيُجْزَوْنَ عن قریب سزا پائیں گے، بما اس کی جو، کانو تھے، یقترفون وہ برے کام کرتے۔ با محاورہ ترجمہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے عن قریب سزا ان کو مل کے رہے گی۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ظاہری یا باطن گناہ کی ممانعت یہاں پہ کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ کو ترک کر دو۔ ظاہری گناہ تو وہ ہیں جو سر عام انسان کرتا ہے، اور باطنی وہ جو چھپ چھپ کر انسان کرتا ہے۔
خدائی قانون اور انسان کی وضع کردہ قانون میں یہ بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ برائی سے منع کرتا ہے۔ دیکھیں ظاہری گناہوں میں کیا کیا آتا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر سجدہ یا بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھانا، نماز نہ پڑھنا، حجاب نہ کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، رمضان میں سب کے سامنے روزہ نہ رکھنا اور سب کے سامنے کھلے عام کھانا۔ اور باطنی گناہ کیا ہے کہ اس میں زنا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، دھوکہ بازی آ جاتی ہے، چالیں چلنا آ جاتی ہے، چھپ کر غیبت کرنا آ جاتی ہے، سامنے لوگوں کو تانے دینا آ جاتا ہے، بدگمانی آ جاتی ہے۔ یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ باطنی گناہوں میں آ جاتی ہیں۔ اور اسم کہتے ہیں ایسا گناہ جو آپ کے دل کے اندر کھٹک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو برا جانے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں یا لوگوں کو معلوم ہو کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور زنا کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ تو سخت بے حیائی کا کام ہے۔ آج اس نان مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ یہ قانون بنا دیا نا کہ اگر باہمی رضامندی سے کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوئی نا، کہ اسلام کا قانون کیا ہے کہ یہ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، رضامندی سے کیا جائے یا زبردستی کیا جائے، چھپ کر کیا جائے یا ظاہری کیا جائے، یہ کبھی ہے فعل ہے، یہ اخلاقیات کو تباہ کرنے والی چیز ہے، روحانیت بگاڑنے والی چیز ہے، انسان کا دین ضائع ہو جاتا ہے اس سے۔ اسلام نے ظاہری اور باطنی گناہ سے منع فرمایا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ وہ ہے جو اعضاء اور جوارے یعنی کہ آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ سے کیا جائے، اور باطنی گناہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ برا عقیدہ ہو گیا، بری نیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ باطنی گناہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حسد، کینہ، بغض، نفرت وغیرہ یہ سارے جو ہے یہ روحانی امراض ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اندر سے ہے، تو یہ باطنی گناہوں میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ ساتھ میں یہی بتا دیا ان الذین یکسبون الاثم، یہ لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، اور انہیں ان کی کمائی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، کہ جو یہ کمائیں گے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ گناہ کا ارتکاب کر کے کوئی شخص اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، اسے ضرور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کہ کیا بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ غلط کام اس کا انجام بھی غلط، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم گندم بوتے ہیں تو چاول تو نہیں نہ کاٹتے، گندم ہی کاٹیں گے، جیسی بوئیں گے ویسی ہی کاٹیں گے، جیسا درخت بوئیں گے ویسا ہی پھل کھائیں گے۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے لیے تو ہم دنیاوی چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت میں ہم کہیں کہ ہمیں جنت مل جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری اور باطنی گناہوں دونوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ الاثمی حمزہ ثامیم سے ہے یا الف ثامیم، وہ افعال جو ثواب سے روکنے والے ہوں، گناہ کا مرتکب ہونا، عزت نفس اور ہٹ دھرمی کا گناہ پر اکسانا، وہ گناہ جس کی وجہ سے دل میں تردد پیدا ہو۔ یکسبون کاف سین با سے کمانا، جلب نفع یا خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا قصد کرنا، ایسا کام جس سے اپنا اور دوسروں کا فائدہ ہو، اعمال کرنا، اعمال بد کا حصہ ہونا یا اکتساب کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ سیجزون جیم زا یا سے ہے کہ کافی ہونا، کسی چیز کا بدلہ ہونا۔ وہ ٹیکس جو ذمیوں سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، سزا کے لیے آتا ہے، انعام کے لیے آتا ہے، ایسی چیز جو کام کرنے کے بعد ملے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا کہ گناہ کے ظاہر و باطن دونوں پہلوؤں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جو لوگ چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ عنقریب اپنی اس کمائی کا بدلہ پا لیں گے۔ ظاہری گناہ جو انسان اپنی ظاہری اعضاء سے کرے
مثلا جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ۔ اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کی بدخواہی یا بدخواہی کرنا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر گناہ قابل گرفت ہے، کیوں؟ کیونکہ کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ ہم نے سیکھا کیا؟ اللہ کے ساتھ ہر قسم کے شرک، مثلا اس کی ذات، اس کی صفات یا حقوق میں کسی کو شریک ماننے سے بچنا ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی، نفس کی غلامی، رسم و رواج کی پابندی میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ گھریلو مصروفیات میں نماز اور گھر والوں کی جائز اور ناجائز فرمائشیں پوری کرنے میں اللہ کے احکامات میں غفلت نہیں برتنی۔ اپنے شوق پورے کرنے میں برانڈ کے پیچھے بھاگنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا خسارہ ہے۔ آیت 121 سے ہم کا ٹائٹل لکھ لیں کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ با محاورہ ترجمہ: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، جھگڑا کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً مشرک ہو جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام ذبح نہیں کیا گیا اس کو مت کھاؤ، وہ حرام ہے۔ جس طرح اللہ کا نام لینے سے ذبح حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کا نام لینے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ اس کی تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جو چیز اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی تقرب کے لیے یا کسی دوسرے کے نام کے لیے لے کر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس میں صرف جانور ہی نہیں بلکہ دودھ ہو جائے، کوئی مٹھائی، کوئی فروٹ، کوئی بھی چیز ایسی ہو جو بغیر اللہ کے نام کے دوسروں کو دی جائے، وہ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسا جان بوجھ کر کرنا فسق ہے، یعنی کہ فسق کا مطلب کیا ہے کہ اطاعت سے نکل جانے والا کام ہے یہ۔ اس میں کفر ہو، شرک ہو، بدعات ہو، اور چھوٹے موٹے سب گناہ اس میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین ایسی باتیں اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ بہہ کر مردار کھانے لگیں، نعوذ باللہ، یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے لگیں، یا شیطان لوگوں کے برابر کرواتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرو، خوب اچھے سے کرو۔ غیر اللہ کا نام لینے سے کسی چیز کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا جو چاہو کرتے جاؤ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینے میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگوں نے ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، حالانکہ اس چیز سے میں روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا شیطان اس لیے وسوسہ اندازی کرتا ہے لیجادلوکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان شیطان کی بات مان لو گے، ان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم مشرک بن جاؤ گے۔ شرک صرف غیر اللہ کی پرستش کا نام ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کا حکم بھی اسی کے معنی آ جاتا ہے، اسی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کا حکم مانا جاتا ہے تو یہ بھی شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو خوب سمجھ لو کہ غیر اللہ کی اطاعت سے تمہارا شمار بھی مشرکین میں سے ہی ہوگا۔ کہ آج بھی دیکھ لیں، اتنی واضح آیات آنے کے باوجود لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ فلاں اسکالر نے کہا ہے، کہ فلاں کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، فلاں کہتا ہے یہ حرام ہے۔ ان کے ذمے لگا دو کہ یہ وہ کہتے ہیں حلال اور حرام، خود رام سے نکل جاؤ۔ کہ قلبی لے کر اٹھے یہاں سے، دل میں یہ احساس پیدا کریں، کوشش کریں کہ ظاہری گناہوں کو ہم ختم کر دیں گے، کوئی ایک گناہ چھوڑنے کی نیت تو کریں کہ باطنی گناہوں کو بھی ایک ایک کر کے ہم نکالیں گے، ظاہری گناہوں کو بھی ہم چھوڑیں گے۔ جس کو اللہ نے حلال کہا اس کو حلال کہیں، جس کو حرام کہا اس کو حرام کہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں اس سورہ میں بار بار اس بات کی طرف تکرار کر رہے ہیں کہ غیر اللہ ذبیحہ، اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کا نام لینا، دوسروں کے لیے چڑھانا، دوسروں کے ناموں پر نظر و نیاز کرنا، یہ سارے کام حرام ہیں، یہ غلط ہیں۔ روٹ ورڈ آیا 121 لفسق، فاسین قوف سے ہے، کسی شخص کا دائرہ شریعت سے نکل جانا۔ گدری، کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آنا۔
نافرمان کو کہا جاتا ہے، انکار کرنے والے کے لیے آتا ہے۔ فساق کا لفظ انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اس کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ اولیائہم واو لام یا سے ہے، دوستی کے لیے آتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا کہ ان میں کوئی چیز نہ ہو، کسی کام کا متولی ہونا، غلام کو آزاد کرنے والا، دوسروں کے معاملے کا ولی، بہترین ساتھی اور رفیق کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لا مشرکون شین اور کاف سے ہے، باہم ملا دینا، ایک چیز میں دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کا شریک ہونا، دو گھوڑوں کا سرخ یا سیاہ رنگ کا ہونا، شرک عظیم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ان سب الفاظ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر کے نکات میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ حرام ہے، یعنی کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے۔ بلا شبہ ایسا عمل صریح نافرمانی ہے۔ شیاطین اپنے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ سورہ الانعام حدیث لے لیجئے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ کتوں اور بازوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، ہمارے لیے ان کے شکار میں سے کیا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شکاری کتے تم نے سدھائے ہیں اس تعلیم سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، ان کے روکے ہوئے شکار کو کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا ہوا، اور جو کتا یا باز تم نے چھوڑا ہو اور اللہ کا نام ذکر کیا ہے تو وہ جو شکار روک کر رکھیں وہ کھا لو۔ میں نے کہا اگرچہ یہ شکار کو مار بھی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ مار بھی دیں لیکن شکار سے خود نہ کھایا ہو تو انہوں نے شکار تمہارے لیے روکا ہے۔ میں نے کہا اب یہ فرمائیں کہ چھوڑتے وقت اگر ہمارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے بھی مل جاتے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک شکار نہ کھاؤ جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ شکار تمہارے کتے نے ہی کیا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیر کے درمیانی موٹے حصے سے شکار کرتے ہیں، اس میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شکار تیر کے اس حصے سے مر جائے اس کو نہ کھاؤ الا یہ کہ خود ذبح کر لو۔ تو یہ حکم کلیئرلی واضح ہو گیا ہمارے لیے۔ گمراہ کن عقائد کیا ہے کہ ذبح اور مردار کو ایک جیسا سمجھنا، یہ گمراہ کن عقائد میں سے ہے۔ ذبح کو اللہ نے حلال کیا، مردار کو اللہ نے حرام کیا۔ سود اور تجارت کو ایک جیسا سمجھنا، یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، ذبح اور مردار، سود اور تجارت، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جانا ضروری ہے۔ جو کام اللہ کے نام اور اس کی تکبیر کے بغیر کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتے ہیں۔ جان کسی کی بھی ہو ایک محترم شے ہے، اگر اللہ نے ہمیں اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا۔ اللہ کا حکم ہے تو ہم لے رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے اور کھانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حلال نہیں، یعنی قبروں یا آستانوں پر جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتے وقت ضروری ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے تاکہ بندوں کی طرف سے اللہ کے انعام اور احسان کا اعتراف اور اقرار کیا جا سکے۔ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، امانت ہے، اسے لینے سے پہلے اللہ کا نام بلند کیا جائے، اس سے شرک کا ایک بہت وسیع باب بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ الانعام آیا 122، وہم و گمان اور خواہشات بدعات کی تاریکیوں سے بچنا، اس کا ٹائٹل لکھ لیں۔
لفظ با لفظ ترجمہ. اوا کیا، من جو، کان میتن مردہ تھا، فاحییناہ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، لاہو اس کے لیے، نوراً نور، یمشی وہ چلتا ہے، بھی ہی اس سے، فی میں، الناسی لوگ، کمن مثلہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو، فی الظلمات اندھیرے میں، لیسا نہیں، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، زین زینت دے دیے گئے، للکافرین کافروں کے لیے، ما جو، کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے. با محاورہ ترجمہ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نور اور ظلمت یعنی کہ مردہ اور زندہ کا موازنہ کر کے ہمیں سمجھائیں گے کہ ہدایت یافتہ گمراہ شخص کے برابر نہیں ہو سکتا، نیک بد کے برابر نہیں ہو سکتا، علم والا جیسے بغیر علم کے سیم نہیں ہو سکتا، نور اور اندھیرا یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مجرمین کو یہاں پہ ان کی حیلہ سازیوں کو سامنے لاتے ہوئے، ان کا انجام ان کے سامنے لاتے ہوئے بیان کرتے ہیں. آوا من کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، یعنی مردے کا لفظ یہاں پہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس سے حقیقی مردہ مراد نہیں لیا گیا، بلکہ ایسا شخص جو کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا تھا، وہ شخص جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی کہ اس گمراہی سے نکلنے کا اس کو راستہ دکھایا اور وہ اس نے ایمان قبول کر لیا، یا اس کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی، اسلام قبول کرنے کی توفیق بخش دی. ظاہر ہے کہ کفر شرک کی وجہ سے انسان مردوں جیسا ہی ہوتا ہے نا. جب اس کے اندر ایمان آ جاتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، اس کے اندر روحانیت آ جاتی ہے، اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، تو اس کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ کافر کو ہدایت اللہ تعالیٰ، کافر تھے پہلے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. کہ یہاں پر فزیکلی مردہ جو ہے مراد نہیں لیا گیا، بلکہ جو روحانی طور پر مر چکا تھا، مطلب کہ کافر تھا، جاہل تھا، اس کو دین کا معلوم ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں وہ روشنی ڈال دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی روشنی اس کے دل میں ڈال دی، قرآن بصیرت کا علم اس کے دل میں ڈال دیا. زندگی، بندگی، شرمندگی، پھر نور کا آ جانا، پھر قرآن اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کا راستہ ہے. یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سورہ شورى میں فرماتی ہے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح نازل کی، یعنی کہ قرآن پاک، جس سے انسانی جسم میں روح داخل ہوتی ہے تو انسان کو مادی حیات نصیب ہوتی ہے نا. اسی طرح اہل ایمان کے دل اور ذہن پر جب قرآن داخل ہوتا ہے، جب قرآن کے اثرات داخل ہوتے ہیں، ان کی دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں ایک روحانی حیات آتی ہے. جب وہ ان کے اندر ایک روحانی حیات آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی مثال یوں دیتے ہیں مثل الذین یذکرون اللہ والذین لا یذکرون کمثل الحی والمیت، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے
اور ذکر نہ کرنے والے شخص کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ جسم کی طرح بالکل نکما اور بے سود ہے۔ ذکر الہی سے روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے اور کفر اور شرک سے مردنی یعنی کہ انسان مردہ سا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو شخص مردہ ہو یعنی کہ گمراہ ہو اس کو ہم نے زندہ کر دیا، یعنی کہ اس کو نور اور ایمان عطا کر دیا، اور ساتھ ہی فرما دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کے لیے روشنی کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ، کہ روشنی کیا ہے؟ ایمان، اسلام اور قرآن مینار نور ہے۔ ان کے ذریعے انسان کے دل و دماغ میں شعور کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف اگر وہ کرتا ہے تو اس کے اندر کفر، شرک اور دوسرے درجے جیسے معاصی کے ذریعے قلب و ذہن جو ہے انسان کا تاریکی میں چلا جاتا ہے، دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل کی تمیز کرنا بھول جاتا ہے، اس سے صحیح اور غلط کی پہچان ہی چھین لی جاتی ہے، پہچان اٹھ جاتی ہے اس سے۔ اسی طرح سنت ایک روشنی ہے اور بدعت ایک اندھیرا ہے، جس کی وجہ سے انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ علم اور جہالت کو بھی نور اور ظلمت سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، کہ علم نور ہے، منبع نور ہے، جبکہ جہالت سراسر تاریکی اندھیرا گھٹ اندھیرا جس کو ہم کہتے ہیں۔ علم ہی سے انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز آتی ہے۔ قرآن پاک اور ایمان بھی وہی روشنی ہے جن سے مومن کا دل منور ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت کو سورۃ بقرہ میں کس طرح بیان کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کا کارساز اور رفیق ہے، وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سورہ ابراہیم میں، تاکہ آپ لوگوں کو طریقے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ظلمت یوم القیامہ، کہ ہر ظلم یعنی شرک، کفر، قتل، نہ حق قتل، حق تلفی، زیادتی قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیں ہم اپنے ارد گرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ اور برائیاں اس کے لیے قبر میں تاریکی کا باعث ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے پلسرات پر بھی سخت اندھیرا ہوگا، اللہم لا تجعل منہم، جبکہ اہل ایمان کے لیے وہاں روشنی ہوگی، اللہم تجعل منہم۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو پلسرات سے گزرتے وقت ان کا ایمان روشنی عطا کرے گا اور وہ وہاں سے بخوبی بخیر گزر جائیں گے۔ سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وَبِأَیْمَانِہِمْ، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف ہوگا۔ یہ نور ایمان اور نور ہدایت کا ہوگا جو انسان کی رہنمائی کرے گا۔ مومنین کا نور ایمان عالم برزخ میں بھی ان کے لیے سایہ رحمت بن کے آئے گا، جبکہ کافر مشرکین کا اندھیرا ان کی گردن میں ڈالا جائے گا، ان کے سروں پہ ایک عذاب کی شکل میں دیا جائے گا۔ جو آدمی گمراہی میں مبتلا تھا اس کو ہم نے نور ہدایت عطا کیا، اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے یمشی بیہی فی الناس، کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، مطلب کہ ایسا شخص لوگوں کے درمیان راہ کفر، شرک، معاصی سے بچتا ہوا، بدعت کے گھڑے میں نہیں گرتا، مزاروں پر سجدہ نہیں کرتا، رسومات باطلہ میں ملوث نہیں ہوتا، اس کے پاس ہدایت کی روشنی ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے جو اس کو راہ راست پر چلاتا ہے، صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اس کے پاس نور ایمان ہوتا ہے، قرآن پاک کا سورج چمک رہا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہوتی اس کے پاس روشنی کا کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کتاب ہے، وہ قومی اور خاندانی رسم و رواج میں جکڑ کے رہ جاتا ہے، وہ کھیل تماشوں میں اپنے آپ کو محو رکھتا ہے، وہ اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت کھیل تماشے میں محو ہو کے گزار دیتا ہے، خاندانی رسم و رواج میں بھی گم ہو کے اپنے آپ کی ساری زندگی کو گنوا دیتا ہے، رسم و رواج کو ریچول کا نام دیتا ہے اور ریچول کو یہ پرانوں کی کہانیاں کہہ کر اس کو ٹال دیتا ہے۔ کہ جس کے پاس ایمان ہے، علم ہے، روشنی ہے، اور دوسرا کیا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے،
تو کون سا بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ دیکھیے 2 طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ایک پہلے مردہ تھا، اس کو روشنی ملی، ایمان ملا اور علم کی روشنی ملی، اور دوسرا جس کے سامنے ہدایت ہے، روشنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ روشنی دکھائی لیکن اس نے اس کو جھٹلا دیا اور وہ مکمل طور پر اندھیرے میں چلا گیا. یہ دونوں شخص اپنی سوچ میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں کسی بھی طرح سے برابر نہیں ہو سکتے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. اور وہ یہ سٹیٹس کی بات جب ہم کرتے ہیں نا، یہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ علم کی روشنی کی بات کر رہا ہے، نور کی بات کر رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، تو کیا وہ شخص اس کی طرح ہوگا جو اندھیروں میں ہوگا اور نہیں وہ نکلنے والا ان اندھیروں سے. فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ہر برے سے برا کام کرنے والا بھی اپنے فعل کو اچھا سمجھتا ہے. بت پر چڑھانے والا بھی اپنے آپ کو، جو وہ بتوں پہ چڑھانے والے ہندو سمجھ لیں، بت پرست سمجھ لیں، یا ہم میں سے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بہترین کام کرنے والا کہتا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے. شیطان نے ان کے برے افعال، برے اعمال، ان کو اتنا خوبصورت مزین کر کے دکھا دیا ہے نا ان کو، وہ اسی پر خوش ہیں. کھیل تماشا جہاں پہ ہو رہا ہے، رسومات ہو رہی ہیں، ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، نظر و نیاز ہو رہی ہے، چادر پوشی ہو رہی ہے، سب اچھا کام سمجھ کر ہی کر رہے ہیں. کوئی اس میں سے کہتا ہے یہ برا کام ہے، آگے سے دلیل کہہ دیتے سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں نا. ظاہر ہے اگر کوئی شخص ان کو اچھا نہیں سمجھے گا تو وہ کرے گا کیوں؟ سوال اٹھتا ہے نا یہاں پہ. یہ سب شیطانی بہکاوے ہیں، شیطان ورگلاتا ہے. تمہاری عزت شادی کی رسم و رواج کے بغیر تو ہوگی نہیں، اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرو گے تو تمہیں لوگ کیا کہیں گے؟ فلاں تاجر نے، فلاں حاجی نے، فلاں چودھری نے بڑے دھوم دھام سے شادی کی تھی، ولیمہ تو اتنے لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا، چاہے غریب ہو، پڑوسیوں کو پوچھا تک نہ ہو، نہ غریبوں کو پوچھا ہو. کھیلوں میں حصہ لینے والوں سے بڑی بڑی شہرت حاصل ہوتی ہے نا. فلمی سٹار آپ کی شادیوں میں آ جائیں، بڑے بڑے لوگ آپ کی شادیوں میں آ جائیں، یہ سب اندھیرے کے کام کرنے والے آ جائیں، آپ کی یہ ساری شیطان نے مزین کر کے دکھا دیے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے رونق ہوتی ہے، محفل بنتی ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں، ناچ گانے والے آ جائیں. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ہمیں بچائے جو شیطان اتنے خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ہم ہماری عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو ایسے پامال کرتے ہیں جیسے ہمارا یہ حق ہے اس کو پامال کرنا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا. اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت کیا بیان فرمائی؟ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تمہیں نیکی اچھی لگے اور برائی سے نفرت پیدا ہو تو سمجھ لو تمہارے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہے. اگر کسی کی برائی کا کام اچھا معلوم ہوتا ہے تو وہ شخص ایمان سے خالی ہے. مومن آدمی ہمیشہ ایمان اور نیکی کی بات سے محبت کرتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے. پھر اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ مومن برائی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مٹانے والا ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے، اس کو طاقت سے مٹاتا ہے. اگر مبلغ ہے، واعظ کرنے والا ہے، تو وہ زبان اور قلم سے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. پھر اس کا آخری درجہ کیا ہے کہ چلو دل میں تو نفرت پیدا کر لو کہ یہ انسان برا ہے، اس کے خلاف دل میں نفرت پیدا ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةٌ خردل من الایمان. تو انسان میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا، وہ سراسر گمراہی میں چلا جاتا ہے. جس طرح ایمان والا نیکی کی باتوں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح کافر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر، شرک، رسومات باطلہ کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی میں مگن ہو کر رہ جاتے ہیں. نہ اس کو ٹائم کا خیال، نہ اس کو وقت کا خیال، نہ اپنے وقت کا، نہ دوسروں کے وقت کا. اپنی عزت، اپنی شہرت، جھوٹی شہرت کو بڑھانے میں ہر وقت لگا رہتا ہے.
کھیل تماشوں میں اپنے آپ کو گم کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو ایسے پامال کر رہا ہے آنکھیں بند کر کے، حتیٰ کہ اس طرح کے عمل یا ایکشن کرتے ہوئے اسی وقت انسان کی موت ہو جائے تو اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ نورن، نون واورا سے ہے، روشنی کے لیے آتا ہے، وہ پھیلنے والی روشنی جو اشیاء کو دیکھنے میں مدد دے، جس کا ادراک بصیرت سے ہو، جس کا تعلق بصر سے ہو، جگمگانے کے لیے آتا ہے، وہ شعلہ جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو، راستہ معلوم کرنے کے نشانات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نور، اور درخت کی کلیاں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بے خارجن، خواہ راجیم سے ہے کہ قرارگاہ یا حالت سے ظاہر ہونا، کسی جگہ سے نکلنے کے لیے بھی آتا ہے، پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور ایجاد کرنے کے لیے بھی، اور زمین کا لگان اس کے لیے بھی آتا ہے، بال کی ایک قسم اس کے لیے بھی آتا ہے، وہ شخص جو بذات خود اپنے ہمسروں کی صفات سے نکل جائے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خرج۔ للکافرین، کافارا کہ کفر کرنا، کسی چیز کی اصل کو چھپانا۔ کاشتکار زمین کے اندر بیج چھپاتا ہے، سورج کا اپنا دایاں ہاتھ رات میں ڈالنا اور غروب ہونا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ غلاف جو پھل کو چھپا لے اس کے لیے آتا ہے۔ ناشکری اور کفران نعمت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انکار کرنے کے لیے تو آتا ہی ہے، اور حقوق الہی کو چھپانے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ کفر اور جہالت سے مراد وہم و گمان اور خواہشات و بدعات کی تاریکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان کی زندگی بخشی، ان کی رہنمائی کے لیے انہیں کتاب عطا فرمائی جس کی روشنی میں وہ حق اور باطل کو الگ الگ دیکھ سکیں، حق کے راستے پر چل سکیں اور دوسروں کو بھی یہی راہ دکھا سکیں۔ اللہم تجعل منہم۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو معمولی نہیں سمجھنا، بلکہ اس کی قدر کرنی ہے اور اس کا زندگی بخش پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و جہالت کی تاریکی کو اپنے لیے اختیار کیا، اللہ نے وہی تاریکی ان کے لیے پسندیدہ بنا دی۔ اللہ اکبر۔ حدیث سن لیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن دلوں پر چھانے والی ظلمتیں ہوں گی۔ بخل اور حوث سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل اور حوث نے ہلاک کر دیا۔ اسی نے ان کو اکسایا تو انہوں نے یعنی کہ ایک دوسرے کے خون بہائے اور اپنی حرمت والی چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ زندگی اور موت کا تصور۔ زندگی کیا ہے؟ علم ہے، شعور ہے، نیکی ہے، ایمان ہے۔ زندگی ہوگی تو علم حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے تو شعور آئے گا، شعور آئے گا کہ نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے تو ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ موت کیا ہے؟ جہالت ہے، بے شعوری ہے، بدی ہے، کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہالت اختیار کرتے ہیں تو موت مردہ جیسی ہے، بے شعوری ہے، بے شعوری کی زندگی گزار رہی ہے، بدی کی طرف لے کے جانے والی ہے، کفر کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ زندگی اور موت کا تصور یہ ہمارے لیے عیاں ہونا چاہیے، روز روشن کی طرح، کہ زندگی اور موت ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں ہیں اور ان کا امپیکٹ ہماری زندگیوں پہ بھی اپوزٹ ہی ہوتا ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کفر اور جہالت، وہم و گمان اور خواہشات و بدعات طریقیاں ہیں، خرافات ہیں۔ خرافات کے اندھیروں میں بھٹکنے سے بچنا ہے۔ قرآن، ایمان اور ہدایت وہ روشنی ہے جو ہمیں اپنی آخرت سنوارنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی قدر نہ کی تو ہم گمراہی میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ قرآن ہمارے لیے حق و باطل کو واضح کرتا ہے، ہمارے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت کی زندگی سنوارنے کا سبب ہے۔ جو بھٹک جائے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا تھوڑا معلوم ہو رہا ہے تو ہم یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور دعائیں کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، جو اس پیغام کو اپنی کوشش کے باوجود اس حد تک نہیں پہنچا پا رہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا کرے، اور ایک ایسا وقت ہے کہ سب کے دل
صاف ستھرے نیک لوگوں کی طرح ہو جائیں، سب دین کو اچھے طریقے سے سننے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ آیت نمبر 123، اس کا ٹاپک لکھ لیں کہ اللہ کی رحمت کا سایہ صراط مستقیم پر چلنے والوں پر ہوتا ہے۔ لفظ با لفظ ترجمہ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، فی میں کلی ہر، قریۃ بستی، اکابر بڑے، مجرمیہا اس کے مجرم، لیمکروا تاکہ وہ ہیلے کریں، فیہا اس میں، وما اور نہیں، یمکرون وہ ہیلے کرتے، الا مگر، بانفسہم اپنی جانوں پر، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ با محاورہ ترجمہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ اللہ اکبر، کہ حق اور باطل ہمیشہ برسرے پہ کار رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم، اکابرین میں سے، اکابر اکبر کی جمع ہے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس بستی میں ہلے سازیاں کریں، بہانے کریں، مکاریاں کریں، چلاکیاں کریں۔ ایسے مجرمین ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر بستی میں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان کے خلاف اٹھیں گے۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، اہل اسلام اور پیغمبران اسلام کے مخالف کتنی بڑی بڑی مخفی انہوں نے تدبیریں کی، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں، کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے اس مشن میں سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن کیا ہوا؟ وہ کامیاب ہو سکے؟ نہیں۔ ہماری سعادت یا ہماری سیاست، ہمارے رسم و رواج کیا اللہ کے دین کو اس طرح دور کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، انبیاء کی مخالفت ہوئی، اکثر سرمایہ دار اور جگیرداروں ہی نے ان کی جو ہے مخالفت کی، وہ ہٹ درمی پہ اترے، حلال اور حرام کی تمیز انہوں نے نہیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کولوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی، واعملوا صالحا اور نیک کام انجام دو۔ سارے انبیاء کی یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی، لیکن کیا ہوا؟ ابو جہل دیکھ لیں، عتبہ دیکھ لیں، ولید بن مغیرہ دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے اکابرین تھے، ان کا مزاج کیسا تھا؟ اسلام کے خلاف تھا، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے تھے، اور آپ کے مشن کو ناکام بنانے کی پوری کوشش انہوں نے کی، اپنی منمانیوں کو جاری رکھنے چاہتے تھے، آپ وسلم کی بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ آج بھی ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سرمایہ پرست لوگ، سرمایہ کاری کرنے والے لوگ، وہ سب سے پہلے اس راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر جب بلاخر لوگ ان کی چکی میں یا ان کی چکیوں میں پس جاتے ہیں تو وہ انقلاب آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ہسٹری ہمارے سامنے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا۔ اے لوگو، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایمان کے بعد اس گمراہی میں نہ گزرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، قرابت داروں اور مسکینوں کا حق ادا کرو۔ دولت مند یہ حق غضب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔
راتوں کی نیندیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا بما کسبت ایدیکم، یہ ان کے اپنے مال کا نتیجہ ہے۔ راتوں کی نیندیں خراب ہوئی ہیں، اپنی اولاد ان کی بات نہیں سنتی، لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ وہ دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے والے ہیں، دوسروں کو لک ڈاؤن کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو بڑے بڑے ذہنیت کے مالک ہیں، بڑی بڑی تدبیریں کرنے والے ہیں، کس طرح یہ غریبوں کے حق کو دباتے ہیں۔ پھر اس پہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ نہیں مکار کرتے یا مکاری کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور سمجھتے نہیں ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، ان کی تمام تدبیریں انہی کے خلاف جا رہی ہیں۔ وہ اپنے مذموم عزائم میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ابو جہل کی تمام تدابیر، تمام منصوبے بے چند ہی سال میں ناکام ہو گئے نا، اور بالآخر حق ہی کامیاب ہوا۔ باطل ہمیشہ کے لیے نامراد تھا، نیچا تھا، ہمیشہ باطل طریقے کو اچھا سمجھنے والے لوگ ہمیشہ جو ہے وہ ذلیل ہی ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، اس کا نتیجہ غلط ہی نکلا ہے۔ وہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، چال لیں، ایک اللہ کی تدبیر ہے، ایک نہ ماننے والوں کی تدبیر ہے، جٹلانے والوں کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ سے اور ازل سے بہتر رہی ہے اور ہمیشہ بہتر رہے گی۔ روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ قریتن قافرایہ، وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہو کر آباد ہو جائیں۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، باشندے کے لیے آتا ہے۔ القریٰ ایک خاص شہر کا نام ہے۔ حوض میں پانی جمع کرنے کے لیے آتا ہے، مہمان کی مہمانی کے لیے آتا ہے، منہ میں کوئی چیز جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیم رامیم سے ہے، درخت سے پھل کاٹنا، خشک کھجور کے لیے آتا ہے۔ ردی کھجوریں جو کاٹتے وقت نیچے گر جائیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جرم والا ہونا اس کے لیے آتا ہے۔ پرندوں کا شکار کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ گناہ گار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یمکرون میم کا افراد سے ہے، کسی شخص کو ہیلے کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینا، تدبیر کرنا یا چال چلنا۔ مکر خداوندی کے معنی بندے کو ڈھیل دینے کے لیے آتے ہیں اور دنیاوی ساز و سامان پر خوب قدرت رکھنے کے لیے آتے ہیں، اور فریب خوری یا احمقانہ پن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یمکرون مکر۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سایہ صراط مستقیم پر چلنے والوں پر ہوتا ہے۔ اکابرین جب صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں تو شیطان ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے احکام کی نافرمانی انہیں مجرم بنا دیتی ہے۔ رہنما کے انتخاب کا معیار کیا ہمیں بتا دیا گیا؟ مال و دولت نہیں، عملی صلاحیت ہے۔ ناشکری نہیں، شکر گزاری ہے۔ ہوشیاری نہیں، حق پرستی ہے۔ چال بازیاں نہیں، غیرت ایمانی ہے۔ یہ چار چیزیں ایک رہنما کے انتخاب کا معیار ہونی چاہیے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہمیں اپنے آئیڈیل سوچ سمجھ کر بنانے ہیں۔ عموماً ظاہری چکا چوند اور دنیاوی کامیابی کو معیار بنانا چاہیے۔ نعمت کے ملنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نعمت کا صحیح استعمال ہی اس کی شکر گزاری ہے۔ نعمتوں کی ناشکری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دوری اور شیطان کے تسلط کا سبب بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے ایک ڈھال ہے جو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ آیت نمبر 124 کا ٹائٹل لکھ لیں، منصب رسالت اللہ کی طرف سے ہے۔ لفظ با لفظ ترجمہ۔ وَإِذَا، اور جب، جَاءَتْهُمْ ان کے پاس آتی ہے، آیَةٌ کوئی آیت، قالوا کہتے ہیں، لن نؤمن ہم ہرگز نہ مانیں گے، حتیٰ جب تک کہ نؤتى ہم کو دیا جائے، مثل ما اس جیسا جو اوتیا دیا گیا، رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو، اللہ اللہ اعلم خوب جانتا ہے، حیث کہاں، یجعل رکھے، رسالتہ اپنی رسالت، سیصیب عن قریب پہنچے گی، الذین وہ لوگ جو اجرموا انہوں نے جرم کیا، صغار ذلت، عند اللہ اللہ کے ہاں،
وعذاب اور عذاب شدید سخت بما اس کا بدلہ جو کانوا یمکرون وہ مکر کرتے تھے. بامحاورہ ترجمہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزا سخت ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسالت کی خواہش کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ حق کو کبھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ اور جب ان کے پاس کوئی واضح نشانی آ جاتی ہے قَالُوا لَن نُّؤْمِن تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ حَتَّى نُؤْتِيَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. یعنی کہ جس طرح اللہ کے رسولوں کے پاس وحی آئی، صحیفے آتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ایسی چیزیں ملنی چاہیے. ان کے بغیر ہم ایمان نہیں لیں گے، ہرگز ایمان نہیں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. خالد بن ولید کا باپ ولید بڑا امیر کبیر آدمی تھا، آپ سب کو پتہ ہے. 10 بیٹے تھے اس کے اور اتنا مال و دولت تھا. سوسائٹی میں بڑا باوقار انسان مانا جاتا تھا. یہ سب کچھ وہ کہتا ہے میرے پاس میری طاقت کے ذریعے آیا ہے. وہ جو سمجھتا تھا کہ وہی تو مجھ پر آنی ہی چاہیے، رسالت مجھے ملنی ہی چاہیے. یہ محمد کو کیسے مل گئی؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. سورہ زخرف میں آتا ہے یہ قرآن پاک مکے اور طائف کے بڑے بڑے آدمیوں پر کیوں نہیں اترا؟ نبوت کے ایک غریب شخص کو کیسے مل سکتی ہے؟ ان پڑھ شخص کو کیسے مل سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے وہ دے. اس کا جمالی جواب ابھی اگلی آیت میں اگلے سنٹینس میں دیا جا رہا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے یہ پیغام رسالت کہاں، کس کو اور کیسے دینا ہے. پیغام رسالت کہاں رکھنا ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے اور باصلاحیت آدمی کو وہ جانتا ہے. کوئی امیر ہو یا غریب، کسی پاس کھانے کو ہو یا نہ ہو، کوئی بہت پڑھا لکھا ہو یا بالکل ان پڑھ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جو اس کا بوجھ اٹھا سکے گا. رسالت کی تقسیم نہ مال سے ہوتی ہے، نہ دولت سے ہوتی ہے، نہ قوم سے ہوتی ہے، نہ برادری سے ہوتی ہے، نہ پڑھے لکھے سے ہوتی ہے، نہ ان پڑھ سے ہوتی ہے، نہ سٹیٹس سے ہوتی ہے. یہ تو اللہ کی عنایت ہے. سبحان اللہ. جس کو اللہ چاہے اس کو دے دے، جس پر اپنی رحمت کے نچھاور کر دے. یہ کسی کی تدبیر سے نہیں آتی، یہ کسی کے تکبر میں مطلع ہونے سے نہیں آتی. ہر آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نبوت دی جائے، اس پر وحی نازل کی جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب خاص ہے. جس کو وہ چن لیتا ہے سارے لوگوں میں سے، اس کو خاص کر لیتا ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ مجرم لوگ ان قریب اللہ کے ہاں ذلت پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ تم پر جبرائیل نازل ہو؟ اس لیے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکراتے تھے، انکار کرتے تھے، اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا.
ان کے پاس مال بہت تھا اور اولاد بھی اچھی زیادہ تھی، لہٰذا نبوت پر بھی وہ اپنا ہی حق جتاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے ذلت ناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن یحشر المتکبرون کامثال ذر یوم القیامہ، قیامت والے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کر کے اٹھائے جائیں گے، ان کو غرور کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل کیے جائیں گے۔ اللہ نے ان کو دولت کی نعمت عطا کی مگر انہوں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، شکر بجا لانے کی بجائے الٹا رویہ، تکبر کا رویہ اختیار کیا۔ اللہم لا تجل منہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والے میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں متکبرین میں نہ شامل کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر اٹھانا، نہ کہ اس کے خلاف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ نے ان کو ذلت ہی دینی ہے، ذلت سے ہی اٹھانا ہے، یہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ توحید، رسالت اور انبیاء کی تعلیم کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وعذاب شدید، سخت عذاب سے دوچار ہو گئی ہیں، بما کانوا یمکرون، سبحان اللہ، اس واسطے کہ حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے، بڑی بڑی چالیں چلتے تھے، اسلام کے خلاف منصوبے بناتے تھے، اس کی اشاعت میں آگے آگے اٹکل پچیاں کھیلتے پھرتے تھے۔ ان پر ذلت کی مار پڑے گی، سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ پھر یہ دیکھیں گے یہ دنیا میں کیا کرتے رہے، پھر دیکھوں گا میں ان کو کہ دنیا میں تو مکاریاں کرتے رہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو وہ ساری مکاریاں کہاں جائیں گی ان کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کو پھیلانے والوں میں شامل کرے، نہ کہ جو وہ دین پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے میں ہم اپنی ساری توانائیاں، اپنا سارا وقت ضائع کر دیں۔ ہمیں ان کی ہمت بننا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے، ہمیں اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف کرنے کے خلاف سوچیں اور سوچ کر پھر اس میں اپنی مکاریاں چلانا شروع کر دیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ رسالتہ، را سین لام سے، کہ آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا، نرم رفتار اونٹنی کے لیے آتا ہے، اپنے حال پر سکون سے ٹھہرے رہنا اس کے لیے آتا ہے، پیغام پہنچانے والے کے لیے آتا ہے، وہ شخص جسے پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہو اس کے لیے آتا ہے، رسول اور فرشتے کے لیے آتا ہے، اور بارش کا آنا اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیصیب، صاد واو ام با، صحیح بات کرنا عقل و شریعت کی روح سے پسندیدہ چیز ہے، قصد کرنا کسی چیز کا پہچاننا یا پہنچنے والی ہو اس کے لیے آتا ہے، وہ بارش جو اس حد تک برسے جتنی مفید ہو، تیر کا ٹھیک نشانے پر جا لگنا اس کے لیے بھی یہ لفظ صوب استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صغار، صاد غین را سے ہے، یہ کبر کی ضد ہے، چھوٹا، قدر و منزلت کے اعتبار سے چھوٹا یا بڑا ہونا، ذلیل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اکابرین قریش کہتے تھے کہ اللہ کو رسالت دینے ہی والا تھا تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں چنا، یا طائف کے کسی سردار کو کیوں نہ چن لیا گیا؟ یہ منصب رسالت ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ انسان کرے یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس کا منصب کون نبھا سکتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اپنی عقل کے اٹکل پر دوڑائیں اور سوچیں کہ کون اس قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے انہیں منتخب فرماتا ہے جو اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کے لحاظ سے نوح انسانی کے حق میں بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں کو یہ منصب عطا فرماتے ہیں۔ منصب رسالت اللہ کی طرف سے ہے، کسی بشر کو اختیار نہیں ہے، عملی اور علمی بنیاد پر نہیں ملتا، مالداری اور سرداری پر نہیں ملتا، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم نے سیکھا کیا آیت نمبر 1-4 سے کہ تکبر، انا پرستی اور خود فریبی جیسی اخلاقی برائیوں سے، اس کے دھوکے میں آنے سے بچنا ہے۔ انا حقیقت میں ایک پردہ غفلت ہے، غفلت کے پردے میں زندگی گزاریں گے تو قیامت میں خسارہ پانے والوں میں سے اٹھیں گے۔ دنیاوی اسباب اور وسائل کو بڑی چیز نہیں سمجھنا، کسی کے پاس زیادہ ہو تو اس کی بڑائی نہیں، بلکہ یہ کمی یا زیادتی امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری صحت، زندگی، مال، دولت اللہ کی دین ہے،
اس غلط فہمی سے بچنا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کے مقربین ہونے کا معیار ہیں، نہیں یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 125، ہدایت وہی پائیں گے جو ہدایت کے سچے طالب ہوں گے۔ لفظ با لفظ ترجمہ، فمن پس جسے یورد اللہ چاہتا ہے اللہ ان یہدیہ کہ اسے ہدایت دے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، ومن اور جسے یورد چاہتا ہے ان کے یضلہ اسے گمراہ کرے، یجعل کر دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، ضیقاً تنگ، حرجاً گھٹا ہوا، کانما گویا کہ یصعد زور سے چڑھتا ہے، فی السماء آسمانوں میں، کذالک اسی طرح، یجعل کر دیتا ہے اللہ الرجس ناپاکی کو، علیہ پر، الذین جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ با محاورہ ترجمہ، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، جس کو بے راہ اس کے سینے کو بہت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، مطلب کہ سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان اوپر آسمان کی طرف چڑھتا ہو یا بلندی کی طرف جاتا ہو تو اس کے لیے چڑھنا بہت مشقت کا کام ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کی طرف آنا ان کے لیے مشکل کا بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نیت خراب ہے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پھر جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی کہ جن کا سینہ کھل جائے، ہدایت لینے والے، ہدایت کے طالب جو ہدایت کو لینا چاہتے ہیں، لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ لائٹ، لالٹین جو ہوتی ہے نا، اس کو، لمپ کا شیشہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کی اس کے دل تک رسائی نہیں ہوتی، بس وہ صدر تک آتا ہے، مطلب باہر کے شیشے تک، لائٹ تک نہیں پہنچ پاتا۔ باقی اگر ہم اجازت دیتے ہیں تو پھر اندر آتا ہے، پھر اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جو لائٹ ہوتی ہے نا، لائٹ کے اندر باہر ایک اثار ہوتا ہے، شیشہ، چمنی جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہاں تک آتا ہے، وہ لائٹ کو دیکھتا ہے، لائٹ تک اس کی رسائی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم خود اجازت نہیں دیتے کہ وہ اندر آ کے ہماری لائٹ کو سلب کرے۔ ٹھیک ہے؟ پھر شرح صدر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ۔ اگر کسی شخص کے دل میں اسلام، ایمان یا دین کا فہم پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو قبول کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے یہ، کہ انسان کی طلب پر ہی وہ اس کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں ہم ان کے سامنے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو لوگ اس جذبے سے خالی ہوتے ہیں، وہ نہیں لینا چاہتے، انہیں ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی صلاحیت، اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لا پاتے، جس کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح نہیں ہوتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ زمر میں، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی طلب کرے گا
ان کے سامنے راستہ وہ واضح کر دے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص مغرور ہے، محاسبے کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو اپنا محاسبہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، ایمان کو کمزور سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے، دنیا کی جاہو اقتدار کو وہ پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، وہ ہدایت کے مستحق ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل ورود الموت۔ یہ 3 نشانیاں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو شرح صدر حاصل ہو جائے وہ آخرت کی طرف رخ کرتا ہے، ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتا ہے کہ اسے بارگاہ الہی میں کے سامنے اس کو پیش ہونا ہے، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دھوکے کے گھر یعنی کہ اس دنیا سے حتی الامکان کنارہ کش رہتا ہے، اس میں اپنے آپ کو مگن نہیں رکھتا، اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا، اس کی فکر آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں اتنا اپنے آپ کو منہمک یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا مگن دنیا میں نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی بھی ایسی ہی تعریف فرمائی، لا یکون مما فی یدیک اوثق مما فی یدیہ اللہ، یعنی کہ زہد اس چیز کا نام ہے کہ تمہیں اس چیز پر اعتماد نہ ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس چیز پر زیادہ اعتماد ہو جو اللہ کے پاس ہے، یقیناً وہی پائیدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ عارضی ہیں، ان کے ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا ہی عارضی ہے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، یہ تمام عنقریب جہاں سے کوچ کر جائیں گی۔ دارالغرور یعنی کہ اس دنیا کو دارالامتحان بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس عارضی قیامگاہ میں اس عارضی قیامگاہ کو اپنی مستقل آرامگاہ سمجھ لے تو وہ بیوقوفی کر رہا ہے نا۔ یہ عارضی قیامگاہ کو مستقل سمجھ لے اور دارالخلود یعنی کہ ہمیشگی کے گھر کو فراموش کر کے بیٹھ جائیں، وہ ناکام ہی ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ آخرت کے گھر کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ دھوکے والے گھروں سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لا تجعل للدنیا واکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ صرف دنیا کو ہماری منزل مقصود نہ بنا دے اور نہ ہی ہمارے علم کو اس دنیا تک محدود کر دے، بلکہ ہمارا رخ آخرت کی طرف پھیر دے۔ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کا مقصود، ان کا منبع صرف دنیا ہے، یہ جو ڈس بلیور ہیں، جبکہ مومن دنیا اور آخرت دونوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہمیں کیا دعا، بہترین دعا جو کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بہترین عطا فرما، کہ دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے۔ حسنہ سے مراد محض دنیا کی خوشحالی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کفار اور مشرکین اور ملحدوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہوئی ہے نا، نہ ماننے والوں کو بھی دی ہوئی ہے۔ حسنہ سے مراد ایسی حالت ہے جو اللہ کے نزدیک بہتر ہو، جو اللہ جس کو بہتر سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہتر حالت وہی ہے جس میں نجات حاصل ہو جائے۔ ایک مومن اسی کا طالب ہو سکتا ہے، اسی کو مانگ سکتا ہے جس میں بہتری ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، نہ کہ جس کو میں خود پسند کر رہی ہوں۔ کہ مومن کے پیش نظر 2 ہی مقصد ہونے چاہیے، ایک دنیا میں اچھی گزر اور آخرت میں نجات۔ بس دنیا اتنا گزارا کر لو جتنا دنیا میں جینے کے لیے ممکن ہے، عیاشی کے لیے نہیں، صرف جینے کے لیے، گزران یعنی کہ گزر کرنے کے لیے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اچھی مشیت ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر شخص حیات طیبہ کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محنت کرنے والا مزدور اور کسان اچھی مشیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس غلام کی حالت بہت اچھی ہے
جو اپنی مجازی مالک کا حق بھی ادا کرتا ہو، حقیقی مالک کے حقوق کی پاسداری بھی کرتا ہو، اپنے آقا کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا، اور اللہ مالک الملک کی عبادت میں بھی ہر وقت مگن رہتا ہے، ایسا غلام دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ ایک غریب مزدور کی حالت اس امیر کبیر کارخانے دار سے بدرجہ بہتر ہے جس کی دولت عیاشی، فحاشی اور رسومات باطلہ پر خرچ ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اچھی معیشت محض دنیاوی آسودگی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ حالت مراد وہ کیفیت یا یہ کیفیت اسی وقت انسان کے اندر آتی ہے یا اسی وقت پیدا ہوگی جب انسان اپنے فرائض اور مخلوق خدا کے حقوق کو جانے گا، ان کو ادا کرے گا، ان سے کنارہ کشی نہیں کرے گا۔ ایسا شخص جائز اور وسائل آمدنی اختیار کرتا ہے، حرام راستوں سے بچتا ہے، مصارف کے معاملے میں وہ حد اعتدال سے نہیں گزرتا، اس کو قائم رکھتا ہے حد اعتدال کو، وہ کنجوسی نہیں کرتا، وہ اسراف کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ ناجائز ذرائع کا استعمال نہیں کرتا، نہ ہی ناجائز مال کا استعمال کر کے اپنے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی محنت، مزدوری، تجارت، صنعت ایسے کاموں میں وہ ایسا مال کماتا ہے جو کہ اس کے لیے حلال نہ ہو۔ وہ آج کے دور میں دیکھ لیں، آتش بازیاں، ولیمے، پرتکلف دعوتوں پر نہیں اڑاتا، وہ قبروں کے اوپر نچھاور نہیں کرتا، وہ چادریں نہیں چڑھاتا، وہ عرس نہیں کرواتا، وہ ختم نہیں دلواتا، وہ بدعات میں نہیں پڑتا، وہ رسومات میں نہیں پڑتا۔ ان ساری چیزوں کی ضیافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ حرام کی کمائی کی ترقی کا نام دینا، دنیا میں تو دھوکہ ہم دے سکتے ہیں، دنیا والوں کو یہ ان ساری عیاشی اور تماشوں میں تو بتا کے دے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ رشوت، سود، بیمہ، کھیل تماشے کی آمدنی، ناجائز ذرائع، گانا بجانا، تصویر سازی کرنا، بلیک منی، مارکیٹنگ، مطلب نیم سو مینی، جس میں کہ یہ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یہ جو ناجائز کام انسان کرتا ہے نا بغیر سوچے سمجھے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ شرح صدر کی دوسری علامت یہ ہے کہ حتی الامکان دنیا سے دل نہ لگائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے، یہ تو اسلام میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ رہبانیت جو ہے وہ اختیار نہیں کی جا سکتی، دنیا کو ترک نہیں کیا جا سکتا، ترک دنیا کا کوئی تصور ہمیں اسلام میں ملتا ہی نہیں ہے۔ دنیا سے بچنے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عارضی قیامگاہ سمجھا جائے اور توجہ ہمیشہ دارالخلود یعنی کہ آخرت کے گھر کی طرف کی جائے، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہو۔ اور شرح صدر کی تیسری علامت یہ ہے کہ ایسا شخص موت کے وارد ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، یعنی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس سے دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے دل پر زنگ نہیں چڑھے گا، اس کے دل زنگ آلود نہیں ہوتے۔ اور اکثر اگر ہم قرآن پاک کی بجائے ناول پڑھتے ہیں یا کوئی ایسی کہانیاں پڑھتے ہیں یا گانے سنتے ہیں تو دلوں پر زنگ چڑھ جاتے ہیں، وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی اور عیاشی کو اڈاپٹ کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آخرت اور اللہ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ نہ اللہ کا تصور نہ آخرت کا تصور، پیش نظر کیا؟ دنیا ہی دنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کی عیاشی۔ یہ شرح صدر کی تیسری علامت ہے کہ انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ دل کی کشادگی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً سے دل کی تنگی کے متعلق بھی بتا دیا۔ وَمَن یُرِدْ أَن یُضِلَّهُ، کہ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگی مطلب کیا؟ حرج کیا ہے؟ اس درخت کو کہتے ہیں جو بہت سے گھنے درختوں کے جھنڈ کے اندر واقع ہو اور وہاں تک کوئی چیز آسانی سے نہ پہنچ سکے۔ سینے کی تنگی کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ انما یصعد فی السماء، وہ آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے مگر چڑھ نہیں سکتا۔ اس طرح تنگ دل انسان جو ہے نیکی کی طرف، نیکی کے راستے اس کو ملیں گے لیکن وہ نیکی
میں داخل ہی نہیں ہوتا، اللہم لا تجعل منہم، نیکی کرنا نہیں چاہتا، دل ہی اس کا اتنا تنگ ہو جاتا ہے۔ دل تنگ ہونے کی وجہ یا اس کے اسباب کیا ہیں کہ انسان جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قدرت نے سبب اور مسبب یعنی علت اور معلول کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے دل کا شیشہ صاف رکھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے سامنے راہ راست پر چلنے کے راستے واضح کر دیتا ہے، عیاں کر دیتا ہے، کھلے کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا چاہتا، جسے محاسبے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کے ہادیوں کو حقیر سمجھتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے اور جاہ پسند ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور پھر وہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سم البکم الذین لا یعقلون، ایسے لوگ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ عقل کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے راہ راست جو ہے صحیح راہ راست میسر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ڈال دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ رجس کس کو کہتے ہیں؟ اس کے مختلف معنی ہمیں ملتے ہیں۔ گندگی کے علاوہ اس لفظ کا معنی عذاب بھی آتا ہے، اور جس شخص کا دل یا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اچھا، رجس شیطان پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتا ہے، یا شیطان خود مسلط ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان تو بذات خود گندا ہے، اس کی فکر گندی ہے، اور وہ گندگی ہی کی تعلیم دے گا، وہ صحیح تعلیم تو نہیں دے گا، صحیح سوچیں اور تھاٹس نہیں آپ کے دلوں میں ڈالے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی نا کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، نار و مادہ شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسا کہنے والا شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حق اور سچ کو لینا چاہتا ہے، جو اس دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سوچ اور سمجھ دے دیتا ہے۔ ناپاک سینے ایسے کے ہوتے ہیں کہ وہ حق اور ہدایت کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، ان کے نفس کی طہارت نہیں ہوتی، وہ پاک نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر اور حسد جو ہے وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ آبائی اندھی تقلید کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، انہوں نے ایسا کیا، انہی کی رسموں اور رواجوں کو وہ طول پکڑتے ہیں، انہی کو کرنا پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے، سنت کو پیچھے کرتے جاتے ہیں اور ماننے پہ نہیں آتے۔ بہرحال آیت کے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، یوریدی اور واو دال سے ہے کہ نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آمد و رفت کرنا۔ وہ شخص جسے پانی یا چارے کی تلاش میں قافلے سے آگے بھیج دیا جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ادھر ادھر پھرنے کے لیے آتا ہے، خواہش کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنے کے لیے آتا ہے، دل کا کسی چیز کی طرف کھینچنا اس کے لیے آتا ہے، کسی کام کا قصدن آ گرنا یا قصدن کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ یا شرح شین راحہ سے کہ کھولنا، اوپن کرنا، گوشت وغیرہ کے ٹکڑے کو کاٹ کر پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ اس کو جب پھیلاتے ہیں تو اوپن کرتے ہیں۔ نور الہی کے لیے آتا ہے، سکون اور اطمینان کی وجہ سے سینے میں وسعت کا پیدا ہو جانا اس کے لیے آتا ہے، مشکل کام کی تشریح کرنا، اس کو آسان بنا کے پیش کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ ضیقاً ضاد یا کاف سے ہے، تنگی کے لیے آتا ہے، فقر، بخل اور غم کے لیے آتا ہے، عاجز ہونا کے لیے آتا ہے، سینے کا تنگ یا گھٹا ہوا ہونا اس کے لیے آتا ہے، اور محتاج ہونا اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہدایت وہی پائیں گے جو ہدایت کے سچے طلبگار ہوں گے، اور جو ہدایت سے فرار کے راستے تلاش کرنے میں زندگی بسر کر دیں گے وہ گمراہ کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ کا قانون یہی ہے کہ اسلام کے لیے وہ انہی لوگوں کا سینہ کھولتا ہے جو کہ کفر سے بچنا چاہتے ہیں، جو
اس ہدایت کو لینا چاہتے ہیں، ورنہ سینے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کھولتا۔ سورہ نام حدیث لے لیجئے، حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ سے سنا، وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی کہ قیامت آ جائے گی اور یہ عالم فنا ہو جائیں گے، مطلب کہ پورے کا پورا عالم جو ہے یہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث 71 ہے۔ شرح صدر کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ حق سمجھنے کی صلاحیت کا مل جانا، وہ حق کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے، آخرت کی ان کو فکر لگ جاتی ہے، دنیا کی بے جا لذتوں سے دل گھبرانے لگتا ہے، اس طرح کی محفلوں سے ان کا دل اچک جاتا ہے، ان میں اس کو راحت محسوس نہیں ہوتی، موت کی تیاری میں وہ لگے رہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کب ان کو موت آ جائے، ہمیشہ اچھے کام کرنے میں لگے رہتی ہیں، بھلائی کا کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ان کو مشکل نہیں لگتا، ان کو آڈ نہیں لگتا کہ میں آڈ ون ہوں اس کام کو کرنے کے لیے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کفر و شرک کی نجاست قبول حق میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیں حق کے سچے طالب بن کر زندگی بسر کرنی ہے، بدعات کو چھوڑ کر اسلام کی سیدھی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ جو ہدایت پر چلنے کی طلب نہیں رکھتے اللہ ان کا سینہ اپنی ہدایت کے لیے تنگ کر دیتا ہے اور شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہم لا تجعل منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات پر پونڈر آن کرنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کی قرآن کی تعلیم کو لینے کے لیے اپنے دلوں کو کھولنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حق اور سچ بات اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے عملوں میں اتار دے، ہمیں اس پہ پختگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اس کو کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حق سچ بات اللہ کی طرف سے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے انسانی اور بشری تقاضا ہونے کے ناطے وہ میری طرف سے ہے، جس کو میں اچھے سے آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکی۔ قرآن کا حق ہم دے ہی نہیں سکتے، چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ ان آیات پر پونڈر آن کیا جائے تاکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو ہم بہتر کر سکیں۔ اگر آپ کو کہیں بھی لگتا ہے کہ یہ آیات قرآن کی جو تفسیر ہم کرتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں ہیلپ مل رہی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا شرح صدر ہو رہا ہے، آپ کو اس میں مدد مل رہی ہے، تو پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دوسروں کی نیکیوں کے لیے حریص بنیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔